صفحہ نمبر 318 آیت نمبر 24، سورہ النور آیت نمبر 24۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، جس دن، تشہد، گواہی دیں گے، علیہم، اوپر ان کے یا اپنے آپ پر، ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، بما، ساتھ جو، کانوا، وہ تھے، یعملون، عمل کرتے۔ یومئذ، اس دن، یوفیہم، پورا پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، دینہم، بدلہ، الحق کا، حق کے ساتھ، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان جائیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق، وہی سچا ہے، المبین، اور ظاہر ہے۔ الخبیثات، خبیث عورتیں، للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون، اور خبیث مرد، للخبیثات، خبیث عورتوں کے لیے۔ یہاں اس کا ایک مطلب وہ لیا گیا ہے، الخبیثات، خبیث جو عورتیں ہیں، خبیث باتیں جو ہیں، گندی باتیں جو پیچھے پڑھتے چل رہے ہیں، جو نازیبا باتیں ہیں، جو دل کو لگتی نہیں ہیں، فرمایا للخبیثین، خبیث لوگوں کے لیے ہیں۔ یعنی وہ الکلمۃ پیچھے پڑھے نا، کلمۃ خبیثہ، کلمہ خبیث، الطیبۃ خبیثہ، یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ الفاظ اس طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی پاک، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، یا جو جتنی گندی باتیں ہیں وہ گندے مرد پسند کرتے ہیں، جتنی گندی واہیات باتیں ہیں وہ واہیات عورتیں پسند کرتے ہیں۔ والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، مبرؤون، مبرہ ہیں، مما، اس سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرہ، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النور ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے پڑھا واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر اللہ نے ان کی بے گناہی، ان کی عزت عصمت، اس کی حفاظت کی، اور ان کی جو بے گناہی کو ثابت کیا، اور قرآن پاک کی یہ پورا رکوع، اسے اگلا بھی یہ اسی سلسلے میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہ واقعہ بتانے کا مقصد تھا کہ تم اپنی جو تمہاری رخ ہیں ان کو سیدھا کر لو، اپنے معاملات کو سیدھا کر لو، اور جو تمہارے عقائد ہیں ان کو سیدھا کر لو۔ یہ اللہ کی نیک ہستیاں ہیں، نیک لوگ ہیں، نیک پاک باز سیرت، یہ نیک اللہ کی نیک بندیاں ہیں، ان کے معاملے کے اندر تمہیں زبان درازی کرنا زیب نہیں دیتا، مت دو۔ اور فرمایا، یا کہ پھر ذکر کیا جا رہا ہے، یوم تشہد علیہم، قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس دن گواہی دیں گے اپنے آپ پر۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اب جب ایک جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اللہ اس کو بلائے گا اپنے پاس، اور اس کے جو گناہ ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کے، وہ مانتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو اس کے گناہ ہوں گے اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اور اس کی جو نیکیاں وہ ظاہر کر دے گا، نیکی اس کو ظاہر ہوتی جائیں گی، اور اسی طرح لوگ سمجھیں گے وہ یہ بہت نیک ہے، لوگوں کو بتلا دیا جائے گا۔ اسے جو منافق ہوگا، برا بندہ ہوگا، اللہ جب اس کے سامنے اس کا ذکر کرے گا اس کی برائیوں کا، تو وہ انکار کر دے گا، یا اللہ میں نے نہیں کی، یہ میں نے کب کی ہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں تب کیا ہوگا کہ اللہ اس کی زبان کو مہر لگا دے گا، اور پھر تب ان کے یہ جو ہاتھ ہیں، یہ زبان ہے، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور یہ جو جسم کا یار حصہ بولے گا، یار اس نے کام کیا ہے۔ جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ سے کہے گا، یا اللہ تو مجھے پتہ ہے کہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور میں جب تک میری ذات گواہی نہ دے گی میرے خلاف، میں تیری کسی بات کو نہیں مانتا کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو سنیں گے اور اس کی زبان مہر لگا دیں گے، پھر اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا۔ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی آخرت کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے،
من ربو کا، من رسولو کا، من دینو کا، یہ اسی کی تیاری ہے ساری، وہ پوچھا جائے گا۔ اور حشر میں 4 سوال ہوں گے کہ زندگی تجھے دی تھی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اور مال کیسے کمایا، اور علم دیا تھا کتنا عمل کیا۔ 4 سوال، ان 7 سوال ہوں گے، 3 قبر کے اندر، 4 سوال جو ہوں گے وہ آخر اندر، یعنی اس کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ جو نہیں تیاری کریں گے وہ ٹال مٹول سے کام لیں گے، جب وہ اس چیز کو نہیں مانیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے جو زبانیں ہیں ان مہر لگا دے گا، بند کر دے گا۔ اور اللہ یہ ایک لوتھڑا زبان، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ بولتا ہے، ہلتا بولتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، کیسے بولے گا انسان کے ہاتھ کیسے بولیں گے، جب اس کے حکموں کا سب بولیں گے۔ جیسے کچھ دیر پہلے ایک ٹیپ کارڈ ہوتا تھا، اس کے اندر ریل پڑتی تھی، ہم ڈالتے تھے، انسان بولتا تھا، آواز آتی تھی، وہ ریل کے اندر انسان کی آواز چلی جاتی ہے۔ جب اس میں آواز سما سکتی ہے انسان کی، تو انسان کے اعضاء سے کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ اللہ کون جب کہہ دے گا تو پھر انسان کا اعضاء بولے گا، اور اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم بالکل جو تمہارا دل کرتے چلے جاؤ، نہیں، تمہارے اوپر نگران ہیں، تمہیں دیکھنے والے ہیں، فرشتے بھی ہیں اور تمہاری اپنی ذات بھی ہے۔ اور آگے ذکر کیا جا رہا ہے یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، دینہم، بدلہ ان کا، الحق، حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا نا، اس کو پتہ اللہ نے میرے صاف کر دیا، وہ اس کا دل خوش ہی ہوگا۔ یار جتنی دنیا میں نے محنت کی تھی نا، جتنی میں نے مشقت کی تھی، جتنی میں نے دو کی تھی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اور جتنی تکالیف میں نے برداشت کی تھی، اور جو کچھ میں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جب اللہ اس کو بدلہ دے گا وہ کیا اٹھے گا؟ یا نا تو نے اپنا حق ادا کر دیا حق کے ساتھ۔ اور جس کو اللہ جہنم پھینکے گا، سزا دے گا، وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرے گا کہ ہاں یا اللہ، یہ میرے اپنا ہی میرا قصور تھا، یہ میرا اپنا ہی، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ میں نے خود اپنی جان پر زیادتی کی۔ وہ خود کہے گا یا اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے، اگر تو نے مجھے عذاب دیا ہے تو میرا حق بنتا تھا کہ میں یہ کام کروں۔ ہم پڑھتے چلے گا نا پیچھے کو، کیا یا اللہ مجھے دنیا بھیج دے، میں پھر نیک کام کروں گا اور تیری اطاعت کروں گا اور اچھے کام کروں گا۔ اس کو پتہ ہے میں برے کام کر کے آیا ہوں، تو یعنی اللہ یار حق کے ساتھ فرمایا یعلمون، اور وہ جان جائیں گے، اللہ فرمایا وہ جان جائیں گے، سب جنتی بھی اور جہنمی بھی، کیا جان جائیں گے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق المبین، وہی حق ہے، وہی ظاہر ہے، وہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کو کھول کر رکھ دیا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی کسی سے۔ اللہ زیادتی کرنے والا نہیں، اللہ ظلم کرنے والا نہیں۔ جس کو جنت ملی وہ بھی راضی، جس کو جہنم ملے گی وہ بھی کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ مجھ سے ایسے زیادتی کی گئی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جو گندے مرد ہیں وہ گندی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، جو گندی عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ جو انسان اچھا بندہ ہوتا ہے نا، نیک بندہ ہوتا ہے، وہ اچھی عورت یا اچھا مرد، وہ بری محفل میں اس کے لیے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں رہ سکتا بری محفل کے اندر، اس کا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا۔ اس کی ایک عادت ہوتی ہے، اس کی ایک ذہن ہوتا ہے، اس کا ایک رہن سہن ہوتا ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا بری محفلوں کو، اور جو وہ اچھی محفل کو پسند کرتا ہے۔ جو گندا بندہ ہوتا ہے اس کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے، اچھے لوگوں میں لگتا ہی نہیں ہے۔ اچھے لوگوں میں چلا جائے وہ کہتا ہے اس کو قید، جیسے وہ قید میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو وہاں پر اچھی باتوں کے اندر گن آتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس جگہ پر آ کے پھنس گیا۔ یعنی وہ جو گندا بندہ ہوتا ہے وہ اچھی محفل میں جانا پسند نہیں کرتا، وہ گندی محفل میں جائے گا جہاں پر ناچ گانا ہو، شراب اور گندی محفلیں ہوں، جہاں پر برے کام ہوتے ہوں، اس کا دل وہیں پہ لگتا ہے، اس کا ضمیر، اس کا دل، اس کی آنکھیں وہیں پہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ وہیں پہ جانا پسند کرتا ہے۔ اس کو دوسرے لوگ اچھے نہیں لگتے، اور جو اچھے بندے ہوتے ہیں ان کو اچھی محفلیں، اللہ والے بندے، مسجدیں، نیک محفلیں، نیک لوگ، نیک باتیں، ان کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، وہ وہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں، وہاں پر جانا پسند کرتے ہیں، ان کا دل وہاں پہ لگتا ہے۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، پھر وہی ذکر اصل میں معاشہ کی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو تم کیا کہہ رہے ہو، وہ اللہ کے نبی
وہ اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی، ان کی بیوی، تم جو تہمت لگاتے ہو، خدا کا خوف کھاؤ، شرم کرو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علیہ السلام کو شادی سے پہلے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ 3 دن رات میں خواب کے ذریعے حضرت جبرائیل تصویر لے کر آئے، مجھے دکھلائی گئی کہ یہ تیری بیوی ہوگی، 3 دفعہ دکھلایا گیا شادی سے پہلے۔ فرمایا اللہ مجھے ساتھ ایسے ہی کرا، میں عائشہ جب میں نے تیرا پردہ اٹھایا، تیرا چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ مجھے تو وہی ہے جو مجھے دکھلائی گئی تھی، یعنی یہ تھی۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب فوت ہونے لگے تو آپ کی جو سر تھا ان کی گود کے اندر تھا وہ عائشہ، اور جب آپ کو دفنایا گیا عائشہ کے حجرے کے اندر دفنایا گیا وہ عائشہ، تم ان کے اندر ان کے بارے کیسے باتیں کرتے ہو؟ اب عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی بارے عائشہ جبرائیل آئے ہیں تجھ کو سلام کہتے ہیں، یعنی وہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو مقام دیا، عزتیں دی۔ اور فرمایا عائشہ واحد عورت ہے کہ جب میرے ساتھ بستر پہ اپنا سوئی ہوتی ہے اللہ جبرائیل وہی مجھ پر نازل فرما دیتے ہیں، یہ واحد ان کا مقام تھا، ان کی شان تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب آپ عائشہ کے گھر میں ہوتے تو لوگ تحفے بھیجا کرتے تھے کیونکہ آپ عائشہ سے محبت کرتے تھے، اور آپ اللہ سے فرما کہ یا اللہ مجھے اس چیز میں میری گرفت نہ کرنا، میں مجبور ہوں کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب آپ ان کے گھر میں ہوتے، عائشہ کے گھر میں ہوتے، لوگ تحفے بھیجا کرتے تھے، اور 2 گروہ بنے تھے عورتوں کے، یعنی 4 عورتیں اس طرف تھی 4 اس طرف تھی، وہ کہتی تھی یہ تحفے ادھر آتے ہیں اللہ کے نبی جاتے ہیں۔ تو حضرت زینب نے بھیجا حضرت فاطمہ کو کہ اللہ کے نبی سے کہیں کہ یہ غلط بات ہے، لوگوں کو کہیں کہ تحفے جب آپ ہمارے گھر میں تب بھی تحفہ بھیجا کریں۔ تو آپ نے فاطمہ سے کہا فاطمہ تو مجھے اس عائشہ کے بارے میں تانگ نہ کر، کیا تو پسند نہیں کرتی جس سے تیرا باپ محبت کرے تو اسے محبت کرے؟ یعنی اللہ یہ اس بندی کے بارے کے اندر تم ایسی زبان درازی کرتے ہو، ایسی ایسی غلط باتیں کہتے ہو، تمہیں باتیں کرنا زیب دیتا ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون۔ فرمایا یہی لوگ ہیں، یہی پاک سیرت عورتیں ہیں، یہی پاک سے مرد ہیں، مبرؤون یہ بری ہیں، مبرہ ہیں، مما یقولون جو یہ کہتے ہیں، جو یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، جو یہ زبان درازی کرتے ہیں، یہ جو یہ برا بھلا کہتے ہیں، یہ لوگ ان سے بہت اونچے ہیں۔ تم تھوکتے ہو چاند کی طرف، تھوک تمہارے منہ پہ پڑے گا، وہ تو چاند ہے، تم اوپر منہ کر کر کے بونگتے ہو تھونکتے ہو، وہ تھوکتے ہو تمہارے منہ کے اوپر گرے گا۔ میں مبرؤون وہ بری ہیں، مما یقولون اس سے جو تم کہتے ہو، لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم ان کے لیے باعزت عزت والا رزق ہے۔ اللہ دنیا میں ان کو بشارتیں دے رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اللہ تو پیچھے بات کہہ رہتی یا کہاں پر تم جاؤ گے، کیسے تمہاری بخشش ہوگی، کہاں تم بخشے جاؤ گے؟ جب قرآن پاک کی ان آیات کو تم نہیں مانتے اور ان اترنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود تم کہتے ہو نہیں جی ان کے ساتھ کردار ایسا تھا، ان کے معاملات ایسے تھے، نعوذ باللہ۔ تمہیں اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ فرمایا یوم تشہد جس دن تمہارے خلاف تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارا جسم گواہی دے گا کہ تم یہ بکواس کرتے تھے، غلط باتیں کرتے تھے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں رکوع حضرت عائشہ کی شان کے اندر ہیں، ان کے مرد صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم تشہد یوم تشہد جس دن گواہی دے گی، جس دن گواہی دیں گی، علیہم علیہم ان کے خلاف، ان کے خلاف، السنتہم السنتہم ان کی زبانیں، ان کی زبانیں، ایدیہم وایدیہم اور ان کے ہاتھ، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم وارجلہم اور ان کے پاؤں، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون بما کانوا یعملون ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یومئذ یومئذ جس دن یوفیہم اللہ یوفیہم اللہ پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، دینہم الحق دینہم الحق ان کا حصہ ٹھیک، ان کا حصہ ٹھیک ٹھیک، ویعلمون ویعلمون اور وہ جان لیں گے، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی، هو الحق المبین هو الحق المبین وہی حق ہے ظاہر کرنے والا ہے، وہی حق ہے ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات الخبیثات
नापाक औरतें नापाक औरतें लिलखबीसीन लिलखबीसीन नापाक मर्दों के लिए, नापाक मर्दों के लिए, वलखबीसूना वलखबीसूना और नापाक मर्द और नापाक मर्द लिलखबीसात लिलखबीसात नापाक औरतों के लिए, नापाक औरतों के लिए, वत्तय्यिबातु वत्तय्यिबात और पाकीज़ा मर्द और पाकीज़ा मर्द और पाकीज़ा औरतें और पाकीज़ा औरतें लित्तय्यिबीन लित्तय्यिबीन पाकीज़ा मर्दों के लिए है, पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं, वत्तय्यिबून वत्तय्यिबून और पाकीज़ा मर्द और पाकीज़ा मर्द लित्तय्यिबात लित्तय्यिबात पाकीज़ा औरतों के लिए, पाकीज़ा औरतों के लिए। उलाइका उलाइका यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, मुबर्रऊना मुबर्राऊना जो बरी ज़िम्मा है, जो बरी ज़िम्मा हैं, मिम्मा यकूलून मिम्मा यकूलून उन बातों से जो वो करते हैं, उन बातों से जो वो करते हैं, लहुम मग़फ़िरतुन लहुम मग़फ़िरतुन उनके लिए बख्शिश है, उनके लिए बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम व रिज़्क़ुन करीम और इज्जत वाला रिज़्क़ है। और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। एक ताबी है, वो मसरूक नाम गालिबन उनका है, वो जब भी कोई हदीस बयान करते हैं आयशा से, तो वो कहते थे मुझसे बयान किया, वो बयान करते हैं मुझसे बयान किया सदीक की बेटी सदीक़ा ने, ऐसे बयान करते थे, मुझसे बयान किया सदीक की बेटी सदीक़ा ने जो रसूलुल्लाह की चहीती बीवी थी और जिनकी बरात का अल्लाह ने कुरान से इजहार किया, कुरान की सूरत से उनकी अल्लाह ताला ने सफाइयाँ पेश की, मुझसे उस सदीक़ा ने बयान किया, ऐसे वो हदीस बयान किया गया। यानी ऐसी मोहब्बत का अंदाज लोग इख्तियार, ये भी लोग थे ना जिनको फरमाया आकर कि ये लोग हैं जो उनके साथ मोहब्बत इजहार करते थे, तो खूब बाकी लोग खबीस क्या करते हैं।